الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال الله تعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی کے اچھے اور برے ہونے کا مدار اس کے زندگی کے اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ انسان کی زندگی کے اچھے اور برے ہونے کا مدار اس کے اعمال کے اچھے اور برے ہونے پر ہے۔ زندگی کے اعمال اچھے ہوں تو یقینی درجے میں انسان کو زندگی اچھی نصیب ہوتی ہے۔ اعمال اچھے نہ ہوں تو یقینی درجے میں انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جو بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس عمل کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عمل کروں گا تو اس کا میری زندگی کے اوپر اثر پڑے گا، جبکہ چھوٹے سے عمل کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے صرف وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، وضو کرنے میں اس نے پورے آداب کا خیال نہیں کیا، تو اس کا بھی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر وضو اچھے طریقے سے کرے گا تو اس کا زندگی کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی سی بات لگتی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اگر انسان وضو اچھے طریقے سے کرے تو صرف اس کے اپنے اوپر اثرات نہیں پڑتے، دوسرے لوگوں پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اگر وضو صحیح نہ کرے تو اس کے اثرات، برے اثرات صرف اپنی ذات تک نہیں رہتے، دوسروں تک بھی جاتے ہیں۔ علماء اکرام کو معلوم ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ بھول گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ لوگ صحیح طریقے سے وضو بھی نہیں کرتے اور ہماری نماز میں شامل ہو جاتے ہیں،
کسی شخص کے وضو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے میں نماز میں بھول گیا ہوں، اب اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ اثر پڑ رہا ہے کہ آپ بھول گئے، تو انسان کے اپنے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا؟ یہ شیطان نے آج ایک عجیب بات پھیلائی ہوئی ہے کہ لوگ اعمال کرتے ہیں اور ذہنوں میں یہ بات ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ایک ہی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اعمال کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوتا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سارا قرآن غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اچھے اعمال سے زندگی اچھی ہوتی ہے اور برے اعمال سے زندگی بری ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ برے کام کر کے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن مجید کو نہ جانتے ہوئے ہم قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، بے دھیانی اور بے خیالی میں ہم اللہ کے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، انسان جو کوئی نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس برائی کا وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا، اور پھر وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے۔ یعنی انسان کو جو مار پڑ رہی ہے اپنی زندگی میں حالات کی، تو وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے رب نے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ کسی چور کو مار پڑے، کسی چور کو مار پڑے تو کسی بندے کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب ہی ایسا بنایا ہے، ہر کوئی کہتا ہے اس کو اپنے کرتوتوں کی مار پڑ رہی ہے، اپنے کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ عجیب بات ہے، چور چوری کرے تو اس کو مار پڑے تو کیے کی پڑی ہے، اور اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے اس کو مار پڑے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ نماز چھوڑنے پر جو مار پڑ رہی ہے تو سوچنا چاہیے نا کہ میں نے نماز چھوڑی ہے یا اس کی مار پڑی ہے۔ زانی زنا کرے اور سب لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے، ہم کہتے ہیں کرتوت ہی ایسا کیا ہے۔ اور اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کریں اور نتیجے میں کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے تو ہم کہتے ہیں میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا، بس اللہ کی مرضی ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولنا اس کا کہیں نہیں جائے گا، یہ اس کے گلے میں فٹ ہے، یہ جھوٹ اس کو زندگی میں کہیں نہ کہیں مزہ چکھائے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ سچ سے تجھے نجات ملے گی اور جھوٹ سے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب مسلمان ہیں، کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، کاروبار ہیں، لین دین ہے، سب جھوٹ چلتا ہے، اور مسلمان ایک طرف کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور دوسری طرف نبی کے مخالفت میں کھڑا ہوا ہے۔ نبی کہتے ہیں جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے،
اور یہ امتی کہتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کامیاب کیسے ہوں گے؟ اور جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ تو نبی کی مخالفت اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہے، جو کچھ اللہ کے نبی کہیں ہم اس کے مقابلے میں کچھ کہیں۔ تو انسان کی زندگی کے اوپر اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے انبار لگاتے ہیں، گناہوں کی کثرت ہے ہماری زندگی میں، لیکن ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بلا بات ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ لیا، اس سے کیا ہے، تو نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ کسی کی برائی کر دی، بات ہی کی ہے میں نے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے اٹھا کے استعمال کر لیا، ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اتنی سی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور شیطان جو ہمیں دو چار نیکیاں ہم کرتے ہیں، شیطان دوبارہ لا لا کے ہمیں وہی دکھاتا رہتا ہے، دیکھو تم یہ نیکی کرتے ہو، دیکھو تم یہ نیکی کرتے ہو، تم تو کتنے اچھے آدمی ہو، نماز پڑھتے ہو نا، ہاں نماز پڑھتے ہیں، چلا بھی لگاتے ہو نا، ہاں چلا بھی لگاتے ہیں، تو وہ جو سارا دن جھوٹی قسمیں کھاتے ہو وہ کدھر جائیں گی؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے عملوں کو بنا کے مزین کر کے خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ دو چار نیکیاں اور باقی سارے گناہ، اور جب پڑتی ہے مار، شیطان دکھاتا ہے نیکیاں، دیکھو تم نیک آدمی ہو، تم نمازی ہو، تم نے تو فلاں جو ہے وہ اچھا کام کیا ہے، پھر تمہارے حالات ایسے ہیں، بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہاری سنتے ہی نہیں ہے، تم نے دیکھو نا کتنی دعائیں مانگی ہیں، کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ لعین اللہ کے بارے میں ہمیں دل میں بدگمان کرتا رہتا ہے، اور مسلمان اپنے رب کے بارے میں اتنا بدگمان ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کے دل کی بدگمانی کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، کہتا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ جس آدمی نے کبھی ہمیں پیسہ نہ دیا ہو، کبھی ہماری مدد نہ کی ہو، کبھی مشکل میں کام نہ آیا ہو، زندگی میں کبھی ہم اس سے بھی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یار کبھی شاید کام آ ہی جائے، کبھی کہا تو نہیں ہے لیکن کہہ کے دیکھتا ہوں شاید کام آ ہی جائے۔ اور جس پروردگار کی طرف سے ہر لمحے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، مسلسل دیے جا رہا ہے، آنکھیں اس نے دی، کان اس نے دیے، دل اس نے دیا، دماغ اس نے دیا، عقل اس نے دی، آکسیجن وہ دے رہا ہے، سانس کی نعمت اس نے دی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں وہ دے رہا ہے، روشنی وہ دے رہا ہے، زمین اس کی ہے، ہوائیں اس کی ہیں، ساری نعمتیں اس کی ہیں، جو ہر لمحے دے رہا ہے، اس سے مانگتے ہوئے دل میں بدگمان ہے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ مانگے نہ ملے، کہتے ہیں دے گا، پھر مانگے نہ ملے، پھر کہتے ہیں دے گا، میرے مانگنے میں کمی ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اللہ نے آزمانے کے لیے ان کی دعا کو روکے رکھا، یہاں تک کہ جوانی ساری مانگنے میں گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، اب تو ملنے کی کوئی وہ ظاہراً جو ہے وہ اسباب بھی نہ رہے، حالات ہی نہ رہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو جو ہے وہ آزمایا کہ میری ذات پر ان کا کتنا یقین ہے، تو چنانچہ وہ اپنے اس امتحان میں ایسے کامیاب ہو گئے کہ بوڑھے ہو گئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے اب بھی نا امید نہیں ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہیں، اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی امید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن میں نازل کر دیا کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا کاف ہا یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، کھوکھلی ہو گئی، میرے سر میں سفیدی، بال سفید ہو گئے، میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا تھا، اس عمر میں اگر سے بیٹے ملتے تو نہیں ہیں، لیکن میں نے چونکہ تجھ سے مانگا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوں، میں اب بھی نا امید نہیں ہوا ہوں، تو دینے والا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو تذکرہ کیا، فرمایا مریم کے پاس انہوں نے بے موسمہ پھل دیکھا تو کہنے لگے مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتی ہے ہوا من عند اللہ، او اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی نا، جیسے بیان سننے سے، دین کی بات سننے سے، قرآن سننے سے، حدیث سننے سے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایک ایمان میں اور جو ہے وہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ جب یہ بات سنی تو فوراً دعا مانگنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت دعا مانگنے لگے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میری دعا سن لے، مجھے بیٹا دے دے، بے موسمہ پھل تو اس کو دے سکتا ہے، مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ تو جب جو ہے اتنے یقین کے ساتھ کہا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اچھا زکریا اتنی امیدیں ہیں تمہیں، تجھے میری ذات میں اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے تجھے، لو ہم نے تمہارا جو امتحان لینا تھا نا وہ لے لیا، لو سنو اب جو ہے وہ ہماری طرف سے بشارت سنو، یا زکریا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، کوئی شریف اور کریم آدمی اگر وہ دینے میں تاخیر کر دے تو اس کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے دیر سے دیا ہے، لہذا وہ دیر سے دینے کی وجہ سے بڑھا چڑھا کے دیا کرتا ہے۔ تو امتحان کی وجہ سے دیر کر دی تو اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا تو خیال تھا نا کہ میرے بندے نے انتظار اتنے عرصہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھے دے رہے تو صرف بیٹا ہی نہیں دے رہے بلکہ اس کو نبی بھی بنا رہے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. اگر کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو پھر وہ کمی پچھلی بھی ساری پوری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، اس کے وعدے سچے، اس کا دین سچا، اس کا قرآن سچا، اس کا نبی سچا، اس کے فرامین سچے. ہم ہی بے یقینے ہیں. یقین کے ساتھ انسان نیکی کرے اور اس کو نیکیوں کی برکتیں اور انعامات نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر خدا کا قرآن ہی جھوٹا ہو جائے گا. تو انسان کی زندگی کے اوپر اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے. ہمیں جو کچھ زندگی میں مار پڑ رہی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری زندگی کیسی ہے، میرے حالات کیسے ہیں. مجھے کاروبار کے اعتبار سے مار پڑ رہی ہے، مجھے بیوی بچوں کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، مجھے رشتہ داروں کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، مجھے کہاں کہاں سے جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسے ادھر ادھر تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے نفس کو ملامت کرے اور اپنے آپ کو کہے کہ یہ سارا تیرے کیے کا نتیجہ ہے. سارا جہان مان جاتا ہے، سارا جہان مان جاتا ہے، یہ اندر والا وہ نفس پلید یہ نہیں مانتا. انسان کا جو نفس ہے یہ نہیں مانتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ایسے دوست کے بارے میں کہ جس کے ساتھ تم اچھا کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہارے ساتھ برا کرے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی ہے وہ تو بڑا برا آدمی، بڑا برا دوست ہے وہ تو. پھر فرمایا اگر تم اس کے ساتھ برا کرو، نہ تم اس کو اچھا کھانا دو، نہ اچھا اس کو پینا دو، نہ اچھا پہننا دو، تم اس کے ساتھ برا کرو، وہ تو تمہارے ساتھ ٹھیک رہے. فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بڑا برا. آپ نے ارشاد فرمایا سنو اگر یہ برا ہے نا، یہ تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں تمہارا نفس ایسا ہی تمہارا یار موجود ہے. تم اس کو پالنے میں لگے ہوئے ہو اور وہ تمہیں جہنم میں دھکیلنے میں لگا ہوا ہے. انسان اپنے تقاضوں کو کیسے پورا کرتا ہے؟ اپنے تقاضوں کو پورا کرنے میں اللہ کے دین کے تقاضوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. اور جو اپنے تقاضوں کو دبا جائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کر جائے، اللہ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں. اس نے ہمارا خیال کیا ہے، اس نے ہمارے دین کا خیال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھر اس بندے کا خیال فرماتے ہیں. جس کو اپنا کھانا تو بڑا پیارا ہے، اپنا پینا بڑا پیارا ہے، اپنی نیند بڑی پیاری ہے، اپنی خوشی بڑی اس کو عزیز ہے، اپنی پسند اس کو بڑی عزیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ان کی رضا کا اس کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یاد رکھے جس کے دل میں اللہ کے حکموں کی اہمیت نہیں ہے، اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے نیند آ رہی ہے، فون بند، ملاقاتیں بند، مہمان ایک طرف، دوست ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، مجھے نیند آ رہی ہے، کسی کی نہیں سنتا. ارے نیند کے ساتھ اتنا پیار ہے، اللہ کے ساتھ اتنا پیار نہیں کہ میرے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، میری اللہ کی بندگی کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں میرے جانے کا وقت ہے. فون بند، دوستیاں بند، تعلقات بند، کاروبار بند، کسی کی نہیں سنوں گا. اب میں اور میرا رب ہوگا اور کسی کی میں نہیں سنتا. اتنا جتنا تعلق نیند کے ساتھ ہے اتنا ہی تعلق اللہ کے ساتھ بنا لے، اتنا بھی نہیں بناتا.
کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی والا کوئی کام کرنے کا وقت آتا ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے، میری یہ مصروفیت، میرا یہ مسئلہ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، سارے بہانے اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھے، جب ہم اللہ کے ساتھ بہانے بنا کے یوں اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، تو علاقے کا کوئی بڑا آدمی ہو، وہ ہمیں بلائے اور ہم کہیں کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، پھر دوبارہ بلائے اور ہم کہیں کہ میری مصروفیت ہے، میرے ہاں خوشی ہے، میرے ہاں فوتگی ہو گئی، فلاں مسئلہ، ہم اس کو ٹرکھاتے رہیں، جس دن مجبوری میں ہم جائیں گے وہ کہے گا جاؤ جاؤ میں بھی فارغ نہیں۔ تو جس دن پھر ہم رب کے دروازے پہ مجبور ہو کر آ کے کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، تو اللہ کہتے ہیں جاؤ، پھر ہم کہتے ہیں وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ نہیں سنتا یا ہم نہیں سنتے؟ اس نے تو اتنی دفعہ ہمیں پیغام بھیجا، اس نے تو اتنی دفعہ ہمیں بلایا، اتنی دفعہ جو ہے آوازیں دی، آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ میرے بندو، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں، میں تمہاری مشکلیں حل کروں، میں تمہارے مسائل حل کروں۔ ہم سنتے ہی نہیں تھے، تو پھر آج ہم آئے ہیں وہ بھی نہیں سنتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ان جیسے نہ بنو۔ اگر ایسا بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جسے اللہ بھلا دے، انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، اس کی مت ایسی ماری جاتی ہے، اس کو اپنے اچھے برے کی بھی تمیز نہیں رہتی ہے، اسے اپنے نفع نقصان کی بھی اس کو خبر نہیں رہتی ہے۔ جسے اللہ بھلا دے پھر اس کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے مال سے، اپنی توانائی سے اپنی بربادی خود کر رہا ہوتا ہے اور اس کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ اور جب ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری لیاقتیں جب چلی جاتی ہیں، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب کھانستا ہے، اب ہونگتا ہے، اب آوازیں نکالتا ہے، اب اس کی سنتا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہو بڈھے چپ کر، ہاں، اور یہ انجام ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور یاد رکھیں، یہ حشر سارے بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ سارے بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہوتا، خدا کے نافرمان بوڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو خدا کے فرما بردار بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے گرد تو مخلوق کا جھمگھٹا ہوتا ہے۔ کوئی ادھر سے حضرت میرے لیے دعا کرے، کوئی ادھر سے حضرت میرے لیے دعا کرے، ایک قدم رکھ دیں، لوگ اٹھائے لیے پھرتے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، انہوں نے اپنے اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، یوں چلتی ہے دنیا ان کے پیچھے جیسے غلام چلتے ہیں۔ لوگ ایسے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو جس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، جب یہ بے بس ہو جائے گا، جب یہ لاچار ہو جائے گا، جب یہ کمزور ہو جائے گا، اللہ اس کی عزتوں کو، اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو اللہ بلند سے بلند تر فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملتا ہے،
اپنے کیے کا بدلہ ملتا ہے. پھر انسان بڑھاپے میں ترس رہا ہوتا ہے, میرا بیٹا میرے پاس ہی نہیں آتا, میری بات ہی نہیں سنتا, میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو وقت دور نہیں ہے, جب تک چل پھر رہے ہیں, جب تک اختیار ہے, ہم تب تک نشے میں ہیں, تب تک ہم جو ہے وہ اس دھوکے میں ہیں. فالج کا اٹیک ہوا, دماغ کی تھوڑی سی جو ہے وہ رگ جو ہے وہ ہلی, تھوڑا سا کوئی معاملہ بنا, کچھ ہوا, بس ختم. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. میں مال ہے نا, پیسہ ہے نا, اختیار ہے نا, عہدہ ہے, اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے جانے میں دیر نہیں لگتی ہے. لمحوں میں جاتا ہے, لمحوں میں جاتا ہے. صحت بھی لمحے میں چلی جاتی ہے اور مال بھی لمحوں میں چلا جاتا ہے, منصب اور عہدہ بھی لمحوں میں چلا جاتا ہے. صبح وزیر اعظم ہوتے ہیں اور شام کو اسیر اعظم ہوتے ہیں. صبح کو صدر اور شام کو ملک بدر. کل تک ملک کے اوپر حکومت کر رہا تھا اور آج اس کو ملک میں کوئی ٹکنے نہیں دے رہا. اور جن لوگوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم والی زندگی گزارتے ہیں, پوری زندگی راج کرتے ہیں, پوری زندگی راج کرتے ہیں. نہ 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 نہ, مرنے کے بعد قبروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کرتے ہیں. انگریز آیا ہندوستان میں, سیر و سیاحت کے بعد جب واپس گیا, لوگوں نے پوچھا کہ کوئی انوکھی بات, کوئی عجیب بات کیا دیکھی؟ کہنے لگا باقی باتیں بھی بڑی عجیب عجیب دیکھی, لیکن ایک بات نے تو مجھے بڑا ہی حیران کر دیا. میں ایک علاقے میں گیا جو کہ اجمیر کا علاقہ تھا, وہاں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بابا ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے, لیکن قبر میں لیٹے ہوئے لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کر رہا ہے. قبر میں لیٹا ہوا لوگوں کے دلوں پر حکمرانیاں کر رہا ہے. جس کا تعلق اللہ سے بن جائے, اور اللہ سے تعلق انسان کا نیک اعمال سے بنا کرتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جس بندے نے نیک اعمال کیے اس کا تعلق اللہ سے بن جائے گا, اور جس بندے نے برے اعمال کیے, گناہوں والے اعمال کیے, وہ بھلے ولیوں کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا. بعض دفعہ اولیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتی ہے. میرے ابا نیک تھے, وہ بزرگ تھے, وہ بڑی گدی والے تھے, اب اولادیں چاہے جو مرضی کرتی رہے. نہیں, یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. باپ فرما بردار, باپ اللہ کا دوست, بیٹا فرما بردار, بیٹا اللہ کا دوست. باپ نافرمان, اللہ کا دشمن, بیٹا اللہ کا فرما بردار, بیٹا اللہ کا دوست ہو جائے گا. جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا, فرما برداری کرے گا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا, اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا, اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں, بھلے اتنی سی بات ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں تھوک پھینکنے کا طریقہ بتایا ہے, ارے تھوکنا تو سب نہیں ہوتا ہے, نبی کے طریقے کے مطابق تھوک دو, اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دے. پیشاب پخانا تو سب نے کرنا ہی ہوتا ہے, نبی کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق, طریقے کے مطابق کر لے. جانوروں کی طرف کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے. اللہ اس کے پیشاب پخانے کرنے کو بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دے گا. کھانا تو کھانا ہی ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح چل چل کے کھڑے ہو کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے طریقے کے مطابق, سنت کے مطابق بیٹھ کے کھا لے. تیرا پیٹ جو ہے وہ کھانے سے بھر جائے گا اور تیرا دل نور سے بھر جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک بنائیں.
دو چار نیکیوں سے کام نہیں بنتا. 2-4 نمازیں پڑھ لی, 2-4 تسبیحاں پڑھ لی, 2-4 کام کر لیے, سمجھا میں نیک بن گیا. نہ بولنا بھی نیکی والا بنائے, سننا بھی نیکی والا بنائے, دیکھنا بھی نیکی والا بنائے, اور چلنا بھی نیکی والا بنائے, اپنی سوچ بھی نیکی والی بنائے, بلکہ اپنی پوری زندگی کو نیک بنانے کی دل میں نیت اور ارادہ کر لے, اور پھر اس کے بعد سیکھنا شروع کر دے. آپ زندگی گزارتے رہیں گے اور اللہ آپ کی آخرت سنوارتے رہیں گے. آپ دنیا کی زندگی گزار کر جب آگے جائیں گے, آگے آپ کے لیے جنت سجی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. ہم جنتیوں والی زندگی اختیار کر لیں گے, جنتی بن جائیں گے, اور ہم جو ہے وہ جہنمیوں والے کام کریں گے تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے. آج فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے. اگر میں نے جنت جانے کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی کو جنتیوں والی زندگی کا نمونہ بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد